الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو رمضان جیسے مبارک مہینے تک پہنچایا، صحیح سالم پہنچایا، تندرست اور عافیت کے ساتھ پہنچایا، اور 24-25 جو اب تک روزے ہو چکے ہیں سب رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی اور اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادات کرنے کی توفیق بخشی. اور اس لاک ڈاؤن کے حالات میں دین کی بات کا کہنا اور سننا ہم سب کے لیے آسان فرمایا، جبکہ مساجدوں کے اندر تالے پڑے ہوئے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں. اللہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے، دین کی بات ہم لوگ کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو قبول فرما لے اور ذخیرہ آخرت بنا لے. صبح کے بیان میں نے چند باتیں عرض کی تھی نیک عمل میں جلدی کرنے کے تعلق سے، کہ اگر آپ کے دل میں نیک عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہوا ہے، خیال آیا ہے، تو اس کو کر گزرو. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ تمام انسانیت کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور متقی لوگوں کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے. میں نے اس کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ اگر بھلائی کے کام کرنے کا آپ کے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا ہے، نیک کام کرنے کا اگر آپ کے دل میں خیال آیا ہے، تو اس کو ٹالو نہیں، اس کو کر گزرو. شیطان، پہلی بات میں نے مثال دی تھی، شیطان آپ کو کل پر لے کر کے جائے گا کہ آج نہیں کل سے شروع کرنا. شیطان آپ کو یہ بھی وسوسہ دل کے اندر ڈالے گا کہ ابھی تیرے پاس عمر بہت ہے. آپ کو اس بات کا گمان دلائے گا کہ ابھی تو تیرے پاس فرصت ہی نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں قرآن اور احادیث کی تعلیمات یہ بتاتی ہے کہ ہمیں آخرت کے اعمال پر ریس لگانی ہے، دوڑ لگانی ہے، نہ کہ دنیا کے مال پر، کہ میرا بنگلہ اس سے اچھا ہو جائے، میری گاڑی اس سے اچھی ہو جائے،
میری زندگی اس سے اچھی ہو جائے، بلکہ ہمیں دوڑ لگانی ہے آخرت والے معاملے پر۔ میں نے مثال دی تھی غزوہ تبوک کی، سیدنا عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آپس کے جو معاملات ہوئے، نبی کے سامنے ایک نے گھر کا سارا مال لا کر کے پٹک دیا، ایک نے سب کچھ لا کر کے دے دیا۔ حضرت ابو بکر کے دل اور دماغ کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ میں عثمان غنی سے بڑھ جاؤں، یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ نے عبد الرحمن بن عوف کو بڑا مالدار بنایا ہے، اس سے زیادہ اللہ مجھے پیسے والا بنا دے، عثمان غنی سے زیادہ میرے کو اللہ مالدار بنا دے، بلکہ اعمال کے معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک معاملہ بھی کرتے ہیں آپ سے کہ ابو بکر صدیق ایک کام کر، تو نے ایک جو رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی، وہ رات مجھے دے دے اور میری ساری نیکیاں اور سارے اعمال صالحات لے لے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی اور ان کی کامیابی کا راز۔ آج ہم جو ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ایمان والے کی کہیں پر کوئی وقعت نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان والے کے دل کے اندر مال کی محبت زیادہ ہے، اعمال کی محبت نہیں ہے۔ آپ مشاہدہ کر لو، مسجدیں بند ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بازار کھل گئے، لوگوں نے جانا شروع کر دیا کہ میرے بچے مجھے ٹپ ٹاپ دکھنا ہے، مسجدیں بند ہیں، اعمال بند ہیں، چلے گا، مال کے ذریعے سے میں اپنی نمائش ضرور کروں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے فرصت وقت دیا ہے، اس کو غنیمت جانو، اپنی اور اپنے بچوں کی آخرت کو بناؤ، مال کی محبت ان کے دلوں سے نکالو، اعمال کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈالو۔ اس لیے فرمایا کہ نیک عمل میں جلدی جلدی کر لو، جتنا وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت جانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، ایسے فتنے آئیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث جو میں نے ابھی بیان کی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عمل میں جلدی جلدی کر لو، جتنا وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھ لو، غنیمت جان لو، اس لیے کہ اب بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، ایسے فتنے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اندھیری رات شروع ہوتی ہے، اس کا ایک حصہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد آنے والا دوسرا حصہ بھی رات ہی کا حصہ ہوتا ہے اور اس کی تاریکی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر تیسرے حصے میں اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر آدمی اس انتظار میں رہے کہ ابھی مغرب کا وقت ہے، تھوڑی سی تاریکی ہے، تھوڑی رات ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد روشنی ہو جائے گی، تھوڑی سی تاریکی ہے ابھی، کچھ وقت گزرنے کے بعد روشنی بڑھ جائے گی، اس وقت کام کروں گا تو وہ شخص احمق ہے، اس لیے کہ اب جو وقت گزرے گا تو وہ اور زیادہ تاریکی کا وقت آئے گا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ اور تھوڑا سا وقت گزر جائے پھر کام شروع کروں گا، تو یاد رکھو کہ اور وقت جو آنے والا ہے وہ زیادہ تاریکی والا ہے، آئندہ جو وقت آنے والا ہے وہ فتنے والا ہے، وہ بھی اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہے کہ ہر فتنے کے بعد بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبح کو انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔
یعنی ایسے فتنے آنے والے ہیں جو انسان کے ایمان کو سلب کر لیں گے۔ صبح کو مومن بیدار ہوا تھا لیکن فتنے کا شکار ہو کر شام کے وقت کافر ہو گیا، اور شام کو مومن تھا صبح کو کافر ہو گیا، اور یہ کافر اس طرح ہو جائے گا کہ اپنے دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے بیچ ڈالے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں و بہنوں، ہم ذرا سوچیں کہ صحابہ کی زندگیاں کیا تھی اور ہماری زندگیاں کیا ہیں۔ آج ہم سارے کے سارے شیطان کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ مال آنکھ بند ہونے کے بعد کام نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ ابھی تو جوان ہے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں؟ اگر نیک عمل کرنا ہے اور مسلمان کی طرح زندہ رہنا ہے تو انتظار کس چیز کا؟ جو عمل کرنا ہے بس جلدی کر لو۔ اب ہم سب اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ ہمارے دلوں میں رات دن یہ خیال آتا رہتا ہے کہ اچھا اب نیک عمل کریں گے، اور شیطان یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو تو نوجوان ہے، ابھی تو تو ادھیڑ عمر کو پہنچا ہے، اور پھر تو بوڑھا ہوگا، پھر اس وقت نیک عمل شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود حکیم ہے اور ہماری رگ رگ سے واقف ہے، وہ جانتے ہیں کہ شیطان اس کو اس طرح بہکائے گا، اس لیے فرمایا کہ جلدی جلدی نیکیاں کر لو، اور جو نیک کاموں کی باتیں تم سن رہے ہو نا اس پر عمل کرتے چلے جاؤ، کل کا انتظار مت کرو، اس لیے کہ کل آنے والا فتنہ معلوم نہیں تمہیں کہاں سے کہاں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم تمام کی صحیح معنی میں حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ گھر کے باہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فرماتے ہیں اور گھر کے باہر جیسی زندگی گزارتے ہیں وہ تو ہم سب کو پتا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ گھر میں جا کر مصلی بچھاتے ہوں گے اور نماز، ذکر اور اذکار، تسبیح وغیرہ میں مشغول رہتے ہوں گے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے اور ہمارا دکھ درد بھی سنتے، ہمارے ساتھ خوش طبعی کی باتیں بھی کرتے، ہمارے ساتھ گھلے ملے رہتے۔ البتہ ایک بات کہ جب آذان کی آواز کان میں پڑتی تو اس طرح اٹھ کر چلے جاتے جس طرح ہمیں پہچانتے بھی۔ کیا فرمایا عائشہ کہ جب آذان کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑتی تو اٹھ کر کے ایسا چلے جاتے جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔ اس حدیث کی روح سے ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہیں کہ جب ہم مؤذن کی آواز سنتے ہیں حی علی الفلاح اور حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم کی جب آواز ہمارے کانوں کے اندر پڑتی ہے تو کیا ہمارا بھی عمل یہ ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک کرونا وائرس جیسی بیماری تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، یہ تو بہت ادنا سی بیماری ہے۔ ہمارے نبی کا عمل تو یہ ہے۔ اس کے الٹ آپ کسی آفس کے اندر جاب کرتے ہیں، آپ کا مینیجر، آپ کا باس اگر آپ سے کہہ دے کہ صبح 8 بجے آپ کو آفس میں حاضر ہونا ہے
تو یقین جانیے آپ کو کسی الارم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہا دھو کر ناشتہ کر کے تیار ہو کر کے 8 بجے سے پہلے آفس میں ٹچ ملیں گے۔ ایسا کیوں میرے محترم بزرگوں اور دوستو؟ اس لیے کہ ہمیں اعمال پر یقین نہیں رہا، ہمارا یقین مال پر آ گیا ہے، اس لیے ہمیں مار پڑ رہا ہے۔ ہر طرح سے ایمان والا ستایا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کا مشاہدہ کر لو، اگر پریشان قوم کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہے۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے کو چھوڑا۔ صحابہ اعمال کی لائن سے ایک دوسرے سے بڑھتے تھے، سبقت لے جانے کی بات کرتے تھے، دین کی لائن سے ایک دوسرے سے بڑھتے تھے، اعمال کی لائن سے بڑھتے تھے۔ مال کو کبھی بھی کسی صحابی نے نظریں اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ اعمال کی محبت ان کے دلوں کے اندر تھی، مال کی محبت نہیں تھی۔ ایک حدیث میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی آیت کے ضمن میں بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، میں اس کو مکمل بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس میں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے جلد از جلد اچھے اعمال کر لو، جس کے بعد اچھا عمل کرنے کا موقع ملے نہ ملے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چیزوں کو ایک دوسرے انداز سے اوپر نیچے بیان کیا۔ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیا تم کو غریبی فقر کا انتظار ہے؟ نیک عمل کرنے کے لیے تم کو فقر کا انتظار ہے؟ کیا تم کو نیک اعمال کرنے کے لیے ایسے فقر و فاقے کا انتظار ہے جو بھلا دینے والا ہو؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت تمہیں خوشحالی میسر ہے، تمہارے پاس آج روپیہ ہے، پیسہ ہے، کھانے پینے کی تنگی نہیں ہے، عیش و آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہے، ان حالات میں اگر تم نیک اعمال کو ٹال رہے ہو تو کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو جب موجودہ خوشحالی دور ہو جائے گی اور خدا نہ کرے فقر و فاقے کی نوبت آ جائے تو اس فقر و فاقے کے نتیجے میں تم اور چیزوں کو بھول جاؤ گے، تو کیا اس وقت نیک اعمال کرو گے؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اس خوشحالی کے زمانے میں عیش ہے، مزے ہیں، اور پھر جب دوسرا وقت آئے گا تو میں اس وقت نیک عمل کروں گا، تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب مالی تنگی آ جائے گی تو اس وقت نیک اعمال سے اور دور ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس وقت انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ ضروری کام بھی بھول جاتا ہے، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے اور تمہیں مالی پریشانی ہو، معاشی طور پر تنگی کا سامنا ہو، اس سے پہلے جو کچھ تمہیں خوشحالی میسر ہے اس کو غنیمت سمجھ کر نیک عمل میں مصروف ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مالداری کا انتظار ہے؟ کیا تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو؟ دوسرے نمبر پہ 7 چیزیں فرمائی، ایک میں نے بیان کی کیا فقر کا انتظار ہے، دوسرے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا مالداری کا انتظار ہے؟ کیا تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو انسان کو سرکش بنا دیتی ہے؟ یعنی اگر اس وقت بہت زیادہ مالدار نہیں ہو اور یہ خیال کر رہے ہو کہ ابھی ذرا مال کی تنگی ہے، یا یہ کہ مال تنگی تو نہیں ہے لیکن دل یہ چاہ رہا ہے کہ ذرا اور پیسے آ جائیں اور دولت آ جائے تب نیک اعمال کریں گے، یاد رکھو میرے بھائیو، اگر مالداری زیادہ ہو گئی اور پیسے زیادہ آ گئے اور دولت کے انبار جمع ہو گئے تو اس کے نتیجے میں اندیشہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مال اور دولت تمہیں اور زیادہ سرکشی میں مبتلا کرے۔ اس لیے کہ انسان کے پاس جب مال زیادہ ہو جاتا ہے
اور عیش اور آرام زیادہ میسر آ جاتا ہے وہ خدا کو بھلا بیٹھتا ہے، لہذا جو کچھ کرنا ہے ابھی کرنا۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بیماری کا انتظار ہے؟ ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری صحت کو خراب کر دے؟ یعنی اس وقت تو صحت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، جسم میں طاقت ہے، قوت ہے، اگر اس وقت کوئی عمل کرنا چاہو تو آسانی کے ساتھ کر سکو گے، تو کیا نیک عمل کو اس لیے ٹال رہے ہو کہ جب یہ صحت رخصت ہو جائے گی اور خدا نہ کرے جب بیماری آ جائے گی تو پھر نیک عمل کریں گے؟ ارے جب صحت کی حالت میں نیک عمل نہیں کر پایا تو بیماری کی حالت میں کیا کر پائے گا؟ اور پھر بیماری خدا جانے کیسی کس طرح کی بیماری آئے گی اور کس وقت آ جائے، تو عمل اس کے مطابق کر پائے یا نہ کر پائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بیماری آنے سے پہلے نیک عمل کتنی چیزیں ہو گئی؟ پہلی فقر کا انتظار کر رہے ہو، دوسری مالداری کا انتظار کر رہے ہو، تیسری بیماری کا انتظار کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا، کیا تم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ سٹھیا دینے والے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو اور یہ خیال کر رہے ہو کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، اس جوانی کے زمانے میں ذرا عیش اور لذتوں کے ساتھ گزر جانے دو، پھر نیک عمل کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیا تم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ حالانکہ بعض اوقات بڑھاپے میں انسان کے ہوش اور حواس خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی کام کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتا۔ تو قبل اس کے کہ بڑھاپے کا دور آئے اس سے پہلے نیک عمل کر۔ بڑھاپے میں تو یہ حالت ہوتی ہے کہ منہ میں دانت اور نہ پیٹ میں آنت، اور اب گناہ کرنے کی طاقت نہ رہی۔ اس وقت اگر گناہ سے بچ بھی گئے تو کیا کمال کر لیا بھائی؟ جب جوانی ہو، طاقت موجود ہو، گناہ کرنے کے سامان موجود ہو، گناہ کرنے کے اسباب موجود ہو، گناہ کرنے کا جذبہ دل میں موجود ہو، اس وقت اگر انسان گناہ سے بچ جائے تو در حقیقت یہ پیغمبرانہ طریقہ ہے۔ ارے بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ اس لیے پرہیزگار نہیں بنا کہ اس کو کسی اخلاقی فلسفے نے پرہیزگار بنا دیا یا اس کے دل میں خدا کا خوف آ گیا، بلکہ اس لیے وہ بھیڑیا پرہیزگار بن گیا کہ وہ اب کچھ کر ہی نہیں سکتا، کسی کو چیر پھاڑ کر کھا نہیں سکتا، اب وہ طاقت باقی رہی نہیں، اس لیے ایک کونے کے اندر پرہیزگار بنا بیٹھا ہے۔ یاد رکھو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ ہے پیغمبری شیوا، یہ ہے پیغمبروں کا شعار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ بھرپور جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، حالات میسر ہیں اور گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمہ آتا ہے، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پر آتا ہے۔ یہ ہے پیغمبری کا شیوا کہ انسان جوانی کے اندر گناہ سے تائب ہو جائے، گناہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، جوانی کے اندر انسان نیک عمل کرے۔ بڑھاپے میں تو اور کوئی کام بن نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں چلانے کی طاقت نہیں ہے، اب گناہ کیا کرے؟ گناہ کے مواقع ہی ختم ہو گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب نیک عمل کریں گے؟
تب نماز شروع کریں گے، اس وقت اللہ اللہ کریں گے، اس وقت مسجد کا کونا پکڑیں گے، اس وقت اللہ کو یاد کریں گے۔ ارے اگر حج فرض ہو گیا تو یہ سوچتے ہیں کہ جب عمر زیادہ ہو جائے گی تب جائیں گے۔ خدا جانے کتنے دن کی زندگی باقی ہے، کتنی مہلت ملی ہوئی ہے، بڑھاپا آتا بھی ہے یا نہیں؟ اگر بڑھاپا آ بھی گیا تو کیا معلوم انہیں اس وقت حالات سازگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وقت کی قدر کریں۔ پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیا آپ کو موت کا انتظار ہے؟ تم اس موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آ جائے؟ ابھی تو تم نیک اعمال کو ٹال رہے ہو، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کچھ اور وقت گزر جائے تو شروع کریں گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ موت اچانک بھی آ سکتی ہے؟ بعض اوقات تو موت پیغام دیتی ہے، الٹیمیٹم دیتی ہے، لیکن بعض اوقات بغیر الٹیمیٹم کے آ جاتی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اور آج کی دنیا میں تو حادثات کا یہ عالم ہے کہ کچھ معلوم نہیں کس وقت انسان کے ساتھ کیا ہو جائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نوٹس بھیجتے رہتے ہیں، انسان ہی نوٹس نہیں لیتا۔ کورونا وائرس یہ بھی تو ایک نوٹس ہی ہے۔ کتنے لوگوں کے بارے میں میں نے سنا کل تک ٹھیک تھے، کورونا وائرس ہوا، ہاسپٹل سے پنی میں پیک کر کے، پولیتھین میں پیک کر کے لاشا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی زندگی کل پر اٹکی ہوئی تھی، کل کریں گے، کل 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 کیا کہتے تھے؟ کل کریں گے، کل کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا موت کا انتظار ہے؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پہلی چیز، کیا فقر کا انتظار ہے؟ دوسری چیز، کیا مالداری کا انتظار ہے؟ تیسری چیز، کیا بیماری کا انتظار ہے؟ چوتھی چیز، کیا بڑھاپے کا انتظار ہے؟ پانچویں چیز، کیا موت کا انتظار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حکایت لکھی ہے، اب خدا کو معلوم یہ کیسی حکایت ہے، لیکن بہرحال عبرت کی حکایت ہے۔ ایک مرتبہ ملک الموت سے ملاقات ہو گئی تو اس نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جناب، آپ کا بھی عجیب معاملہ ہے، جب آپ کی مرضی ہوتی ہے آ دھمکتے ہو، آ ٹپکتے ہو۔ دنیا کا قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی سزا دینی ہو تو پہلے سے اس کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اس کے لیے تیار ہو جانا۔ اور آپ تو بھائی نوٹس دیے بغیر چلے آتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ارے بھائی میں تو اتنے نوٹس دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی دیتا بھی نہیں، مگر اس کا کیا علاج کہ کوئی نوٹس میرا سنتا ہی نہیں، نوٹس لیتا ہی نہیں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ جب بخار آتا ہے تو وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب سر میں درد ہوتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب بڑھاپا آتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب بال سفید ہو جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب آدمی پوتے پیدا ہوتے ہیں، جب آدمی کے گھر میں پوتے نواسیاں پیدا ہوتی ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے۔ تو وہ تو مسلسل نوٹس بھیجتا رہتا ہوں، اور بات یہ کہ تم سنتے ہی نہیں۔ یہ ساری بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے نوٹس ہیں۔ دیکھو وقت آنے والا ہے، سن لو وقت آنے والا ہے، تیاری کر لو وقت آنے والا ہے، کل پر نہ ٹالو وقت آنے والا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، یعنی آخرت میں ہم تم سے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا۔ یہ کون ڈرانے والا آیا تھا؟ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو ڈرایا کہ موت کا وقت جب آئے گا تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔
بعض مفسرین نے فرمایا کہ نذیر سے مراد سفید بال ہے، جب سر میں یا داڑھی میں بال سفید آ گئے تو یہ نذیر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا آیا ہے کہ اب وقت قریب آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نذیر سے مراد پوتا ہے، نواسا ہے، کہ جب کسی کے یہاں پوتا پیدا ہو جائے تو یہ پوتا نذیر ہے، ڈرانے والا ہے کہ اب وقت آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ، تیاری کر لو۔ اسی کو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دہانی کرا، یعنی جب انسان کی اولاد پیدا ہو جائے اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کا بدن پرانا ہو جائے اور بیماریاں ایک کے بعد دوسری آنے لگے، کبھی ایک بیماری کبھی دوسری بیماری، کبھی ایک ٹھیک ہوئی تو دوسری آ گئی، تو سمجھ لو یہ وہ کھیتیاں ہیں جن کی کٹائی کا وقت آ گیا ہے۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوٹس ہے، اگرچہ عادت اللہ یہی ہے کہ نوٹس آتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات موت اچانک بغیر نوٹس کے بھی آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو نوٹس دیے بغیر اچانک آ جائے، کیا معلوم کتنے سانس ابھی باقی ہیں، اس کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دجال کا انتظار ہے؟ پانچویں چیز کیا فرمائے؟ کیا دجال کا انتظار ہے؟ کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ ابھی تو زمانہ نیک عمل کے لیے سازگار نہیں ہے، تو کیا دجال کا زمانہ سازگار ہوگا؟ جب دجال ظاہر ہوگا تو کیا اس فتنے کے عالم میں نیک عمل کر سکو گے؟ خدا جانے اس وقت کیا عالم ہوگا جب دجال ظاہر ہوگا۔ گمراہی کے کیسے 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 پیترے، کیا کیا ہوگا، کیا کیا چیزیں پیدا ہو جائیں گی، تو کیا تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ یعنی دجال اندیکھی چیزوں میں بدترین چیز ہے جس کا انتظار کیا جائے، بلکہ اس کے آنے سے پہلے میرے محترم بزرگوں اور دوستو نیک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں چیز فرمائی کہ کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ تو سن لو، قیامت جب آئے گی تو اتنی مصیبت کی چیز ہوگی کہ اس مصیبت کا کوئی علاج انسان کے پاس نہیں ہوگا، لہذا اس کے آنے سے پہلے نیک عمل۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روح سے یہ 7 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان 7 چیز کے آنے سے پہلے نیک عمل۔ پہلا کیا فرمایا؟ فقر کے آنے سے پہلے، مالداری کے آنے سے پہلے، بیماری کے آنے سے پہلے، بڑھاپے کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے، ملک الموت سے پہلے، اس کے دیدار سے پہلے، دجال سے پہلے اور قیامت سے آنے سے پہلے میرے محترم بزرگوں اور دوستو نیک عمل کر لو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ جلدی کرو، دوڑو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ساری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی نیک عمل کو ٹالو نہیں، سرعت جلدی کرو، اور آج کے نیک عمل کو کل پر مت چھوڑو، بلکہ جب بھی نیک عمل کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو، داعیہ پیدا ہو، اس پر فوراً عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم کو اور آپ کو جب بھی دل کے اندر داعیہ پیدا ہو فوراً نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح اعمال پر سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال کی محبت ہم تمام کے دلوں سے نکال دے،
میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر ہم آج بھی صحابہ کا صحیح معنی میں اتباع کریں، جس انداز سے وہ زندگی گزار کر کے گئے کہ انہوں نے مال پر اعمال کو ترجیح دی، مال کو میرے محترم بزرگ اور دوستو انہوں نے پس پشت ڈالے رکھا، اعمال کو انہوں نے ہر حال میں ترجیح دی، میرے محترم بزرگ اور دوستو رہتی دنیا تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثال دی جاتی رہے گی کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی کو مال جمع کرنے کے پیچھے خرچ نہیں کیا، ہمیشہ میرے محترم بزرگ اور دوستو اپنی زندگی کو انہوں نے اعمال پر لگایا۔ ہم آج مال جمع کرنے کے پیچھے لگے ہوئے، ہم بھول گئے جنت کی نعمتوں کو۔ ایک آخری واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ غزوہ احد کی لڑائی کے دوران دونوں طرف سے میدان گرم ہے، مسلمان اور کافروں کی لڑائی جاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ہے، قیادت فرما رہے ہیں، مسلمان کم ہے اور کافر زیادہ ہے، مسلمان بے سر و سامان ہے اور کافر ہتھیاروں کے ساتھ ہے، ہر لحاظ سے یہ جنگ سخت ہے۔ اس وقت ایک دیہاتی قسم کا آدمی کھجوریں کھا رہا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑائی جو آپ کروا رہے ہیں اس میں اگر ہم قتل ہو گئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کا انجام جنت ہے، سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو دیکھا، اس صحابی کو دیکھا کہ وہ کھجوریں کھاتا جا رہا تھا، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ اس کا انجام جنت ہے تو کھجوریں پھینک کر سیدھا لڑائی میں گھس گیا، یہاں تک کہ اسی میں شہید ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو جب اس نے سن لیا کہ اس جہاد کا انجام جنت ہے تو پھر اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ وہ ان کھجوروں کو پورا کرے، پھر جہاد میں شریک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کے مقام تک پہنچا دیا۔ ہم بھی میرے محترم بزرگ اور دوستو اس طرح کے اعمال اپنی زندگی کے اندر کریں گے تو اللہ ہمیں بھی میرے محترم بزرگ اور دوستو اعمال صالحہ کی توفیق بھی دے گا اور ہم تمام ایمان والوں کو بھی جنت تک پہنچا دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی پر لے آئے۔ کامیابی ان کے لیے تھی، کامیابی ہمارے لیے بھی ہے، بشرطے کہ ہم اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی کی طرح گزارنے والے بنے۔ دعا کریں میرے محترم بزرگ اور دوستو ہمیں صحیح معنی میں اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنی میں رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جلد از جلد ملک کے حالات، ساری دنیا کے حالات کو بہتر فرمائے۔ اگر یہ کرونا وائرس صحیح معنی میں بیماری ہے تو یا اللہ تمام دنیا سے اس کو رفع دفع فرما، اگر یہ سازش ہے تو اس کو بے نقاب فرما، اور لاک ڈاؤن سے تمام عالم کو نجات دے۔ اے میرے الہ انسانوں کی زندگی گھروں کے اندر قید ہے، اس کو جاری اور ساری فرما، ہم سے جو کمیاں گناہ اور خطائیں ہوئی ہیں ان تمام کو معاف فرما، ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما، لاک ڈاؤن کے ماحول میں ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرما، سن کر عمل کرنے والا بنا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔